مجھے بتاؤ کہ حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیتا ہے اور معاشرے سے داد پاتا ہے. یعنی کیسا شفاف معاشرہ تھا کہ حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کے زندہ درگور کرتا ہے, اوپر سے مٹی انڈھیلتا ہے اور اس چھوٹی سی بچی کے ننھے سے ہاتھ جڑے ہوئے زندگی کی خیرات مانگتے ہیں. لیکن اس ظالم اور شفاق باپ کے دل میں رحم کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا اور وہ مٹی انڈھیلتا ہے. اس بچی کی سسکیاں, اس کی آہیں, اس کی چیخیں, اس کے جڑے ہوئے ننھے ننھے ہاتھ اس مٹی میں دب جاتے ہیں. اور جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو معاشرہ داد دیتا ہے, تو نے کارنامہ سر انجام دیا, تو نے اپنی عزت بچا لی, اپنی پگڑی کے کلس کو نیچا ہونے سے بچا لیا, جو بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے آیا تھا. یہ کوئی وہم نہیں, حقیقت ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ جو ہوگا وہ ان بچیوں کا ہوگا. قبروں میں گڑی ہوئی اللہ ان بچیوں کو اٹھائے گا, کیونکہ ان کی نہ کوئی FIR کٹی, نہ ان کے لیے کسی نے آنسو بہائے, نہ ان کے لیے جو ہے وہ کسی نے موم بتیاں جلائیں, نہ کسی ادارے میں کسی ایوان میں ان کے لیے کوئی احتجاج ہوا, نہ کسی نے ان کے لیے بینر اٹھائے. زندگی سمیت ریت میں دب گئی وہ. آج قیامت کے دن پہلا مقدمہ ان کا لایا جائے گا. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, لیکن پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی, یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولا, جو کسی کے قتل کا ذریعہ بن گیا ہو, کسی کے قتل کے جملے میں صرف آدھے جملے سے بھی مدد کی, قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ, یہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہے, اس کو اللہ کی رحمتیں نہیں ملے گی. اور جس نے بیٹی زندہ درگور کر دی اپنے ہاتھوں سے, تو پہلا کیس ہی کھولا جائے گا اور اللہ ان بچیاں سے پوچھے گا بھئی یہ ذنب قتلت, کس جرم میں قتل کی گئی. اب ان کو کیا پتا کہ ظالم باپ نے یہ قیامت کیوں توڑی. ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑا ہے, اس سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ تم نے یہ قیامت کیوں توڑی. لیکن اللہ ان ظالم باپوں سے پوچھنے کی بجائے ان بچیوں سے پوچھ رہے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ وہ ظالم باپ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا, ان سے یہ بھی پوچھا جائے. اور یہ ڈٹائی سے جرم ہوتا ہے. لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا, ایک آواز بلند ہوتی ہے. وہ آواز آپ نے سنی ہے, لیکن اس کو کلمہ تحسین کے معنی میں آپ نے سمجھا ہوگا, لیکن اس تناظر میں اس کو دیکھیے. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ چھاتی چوڑی کر کے چلتا ہے اور کہتا ہے میری پگڑی کا کلس نیچا ہونے سے بچ گیا, اور معاشرہ بھی اسے داد دیتا ہے اور یہ جرم نہیں ہوتا, تو جس معاشرے میں بیٹیوں کی یہ تذلیل اور تحقیر ہو رہی ہے, اس معاشرے میں ایک آواز آتی ہے, لوگوں سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. یہ سارے ظلم کی نفی ہوتی ہے, میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتی ہیں تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں, فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ, اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے. دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں زندہ درگور کی جانے والی نہیں ہیں, عزت کی مسند پہ بٹھائی جانے والی. اور آج بھی جو بیٹیوں کے لیے عزت موجود ہے, یہ میرے حضور علیہ السلام کی دی ہوئی ہے. میں نے ایک بوڑھے شخص کو مزدوری کر کے دیکھا, اس کی کمر پہ بوری لدی ہوئی تھی, تو میری شناسائی تھی, تو میں نے اس کو کہا اتنے بڑھاپے میں آپ کام کیوں نہیں چھوڑ رہے. تو اس کا لہجہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولا. اس نے ایسے کہا کہ حضرت میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کا بھی میں نے نکاح کرنا. میں نے کہا یہ بوڑھا باپ اس بیٹی کے لیے بڑھاپے میں دھکے کھا رہا ہے, یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا. یہ بیٹا, یہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, یہ تو زندہ درگور کرنے میں باپ کے ساتھ شامل ہوتا تھا. میں نے پردیس میں پتھر کوٹتے لوگ دیکھے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں. بھائی وہاں جوانیاں کاٹ دیتے ہیں کہ ہم نے بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں.
یہ تو زندہ درگور کرتے تھے. ان کے سینے میں بیٹیوں کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے. یہ ایک دن کے میلاد سے حق ادا نہیں ہوگا، ساری زندگی ان کے نام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہم آئے، چند نعرے لگا لیے اور واپس چلے گئے. ہمیں اپنی زندگیاں حضور کے نام کرنا ہوگا. ان کے لائے ہوئے نظام کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا. اپنی زندگیوں کو منظم اور مرتب کرنا ہوگا ان کے لائے ہوئے نظام کی مطابقت میں.